الحمدللہ خیریت سے بہت دنوں کے بعد زیارت کا موقع ملا۔ آپ بھی کہاں رہتے ہیں؟ بس بھئی کہاں جانا ہے، دنیا کے کام دھندوں میں اتنے پھنس گئے کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ چلو کوئی بات نہیں، اور بتائیے کیسے آنا ہوا؟ محسن بھئی میں آپ کے پاس اپنے دور کے متعلق چند سوالات پوچھتے ہیں۔ خیر تو ہے، ان سوالات کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ محسن بھئی آپ تو جانتے ہیں کہ دشمن آئے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں، اور ایک اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک سے واقف نہیں، جبکہ دعویٰ عاشق مصطفیٰ ہونے کا کرتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں علم ضرور ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے محسن بھائی، مجھے چند سوالوں کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے؟ ہماری ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے۔ محسن بھائی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یعنی آخری نبی ہونا قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل ثابت ہے۔ تقریباً 100 کے قریب قرآن مجید کی آیات اور 210 کے قریب احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اچھا محسن بھائی، وہ کون سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے؟ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا محسن بھائی، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جھوٹے نبیوں کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ جی ہاں، ہمارے یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قریب 30 جھوٹے ایسے آدمی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا محسن بھائی، اب تک کتنے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں؟ ہمارے بھی اب تک کافی لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بڑے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان کذاب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی جس نے کچھ عرصہ پہلے بھارت میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا محسن بھائی، جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی اس کا کیا نام ہے؟ اس جنگ کا نام جنگ یمامہ تھا، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لڑی گئی۔ اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ حفاظ کرام تھے۔ اچھا محسن بھائی، تب تو یہ بڑی خوفناک جنگ تھی جس میں امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں پیدا ہوا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا تھا، جو بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور کا ایک گاؤں ہے۔ اچھا محسن بھائی، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اچھا محسن بھائی، یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر کیوں ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے کی کئی وجوہات ہیں، چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے انکار کیا تھا۔ نمبر 2، اس نے خود نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 3، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کی تھی۔ اور نمبر 4، نعوذ باللہ، اس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اچھا محسن بھائی، یہ مرزا قادیانی کہاں مرا تھا؟ یہ مرزا کانا لیٹرین یعنی بیت الخلاء بندی اور غلیظ جگہ پر گر کر مر گیا تھا۔ تو محسن بھئی، آپ نے مرزا کو کانا کیوں کہا؟ ہمارے یہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، بلکہ اور بھی اس میں کئی زیادہ عیب تھے۔ محسن بھئی، یہ تو آپ نے عجیب بات بتائی کہ ایسے گندے شخص کو مرزائی لوگ نبی مانتے ہیں۔ بس ہمارے بھی اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب دل اندھے ہو جائیں تو پھر کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ لیکن محسن بھئی، اب تک پاکستان میں ختم نبوت کی کتنی تحریکیں چل رہی ہیں؟ ہمارے بھائی، اب تک پاکستان میں ختم نبوت پر 3 تحریکیں چل چکی ہیں۔ پہلی تحریک 1953 عیسوی، دوسری تحریک 1974 عیسوی، جبکہ تیسری تحریک 1984 عیسوی میں چلائی گئی۔ اچھا محسن بھئی، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا؟ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 عیسوی کو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔
मुझसे भाई क्या शेजान कादियानी कंपनी है? जी हाँ, ये शेजान कादियानी कंपनी है और इस कंपनी की बनाई हुई अशिया मतलब जूस बोतल वगैरह हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मुझसे भाई ये बताएं कि हमें शेजान कंपनी की मसनूआत क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? हमारे भाई हमें शेजान कंपनी की मसनूआत इसलिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कंपनियां अपनी आमदनी का एक हिस्सा यानी जमात फंड में जमा करवाती हैं। ये बाद में मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मुझसे कई सवालात हैं कि हमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया है और हमने सीरत कोई प्रोग्राम में भी जाना है। उम्मीद है ये हमारी गुफ्तगू हमारे सामीन के लिए फ़ायदेमंद है। ये ज़रूर अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे रसूल मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए।